آئیے آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں وہاں پہ پیش ہوں گا تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا، مجھے نااہل کیا جائے گا، تو اس نے عدالتوں میں جو ہے وہ اپنا روب جمانے کے لیے اس غنڈہ غردی کا جو ہے وہ سہارا لیا، اور کل جس طرح سے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، وہ بات کرتا ہے کہ جی میں بہت پاپولر ہوں، تو بھئی یہ پھر اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ جیل بھرو تحریک کا تم نے حشر دیکھ لیا ہے نا، کہ تم کہتے تھے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، ہزاروں لوگ گرفتاریاں پیش کریں گے، تو تم نے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ زور لگا کے دیکھ لیا۔ میرا خیال ہے کہ 100 سوا 100 بندے جو ہے وہ ٹوٹل اکٹھے ہوئے، اور جو گئے ہیں جیل میں وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ اب ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکالیں۔ یہ ہے آپ لوگوں کا حال کہ آپ سے جو ہے وہ 5-6 دن کی جیل جو ہے وہ بھی نہیں جو ہے وہ کاٹی جاتی، آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، اور خود جیل میں چوائس سے آپ گئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جیل میں کیوں بھیج دیا، فلاں میں کیوں بھیج دیا، اور اب جو ہے وہ خود شوق سے گئے اور اب فوری جو ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ جس کی مجرمانہ نیت تھی، ایک سازش تھی کہ عدالتوں کو جو ہے وہ مرعوب کیا جائے، اور عدالتیں جو بلا رہی ہیں تو میسج دیا جائے کہ جی اگر مجھے بلائیں گے تو پھر میں تو اسی طرح سے آؤں گا۔ میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں جو ہے وہ پیشیاں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھگتی ہیں، اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ بھگتی ہیں۔ تو اگر وہ کسی دن جو ہے وہ یہ طے کر کے کہ میں آج یہاں پہ 1000-2000 بندوں کو اکٹھا کروں گا اور پورا حملہ کروں گا، تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی، بلکہ مشکل بات بھی نہیں تھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے عدالت کا جو ہے وہ احترام کیا، باوجود اس کے کہ اس وقت جس قسم کے باعث جو ہے وہ ان کے ساتھ روا رکھے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس بدبخت عمرانی ٹولے نے کل جو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے، اور یہ عدالتوں کو مرعوب کرنے کی کوشش ہے، مذموم کوشش ہے، مجرمانہ کوشش ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2 مقدمات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ایف آئی آر نمبر 152 اور ایف آئی آر نمبر 153 جو ہے انڈر سیکشن جو ہے وہ 188، 86، 353 اور 788 جو ہے یہ درج کیے گئے ہیں، 153 اور 154، اور اس میں اب تک 29 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 150-200 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ سب کی جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے، تو سب کو بشمول عمران خان نیازی کو، جو کہ اس پورے شر کا اور اس پورے جو ہے وہ مجرمانہ فعل کا جو ہے وہ اصل منبع ہے، جو ایک فتنہ ہے، جو ایک فساد ہے، جو اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، پوری قوم کو اس کا مکروہ اور فتنہ پرور چہرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ جو جمہوریت اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں یہ قانون کی عملداری جو ہے یہ کو جو ہے ڈیفیٹ دے رہا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے۔ اس سے پہلے بھی اس کا حال یہی تھا، یہاں پہ جب اس نے دھرنا دیا تھا 2014 میں تو یہاں پہ افسروں کو گالیاں نکالتا تھا، اس وقت اس نے تھانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے، تو اس کا جو مکروہ اصل چہرہ، جو اس کا مجرمانہ کردار ہے، جو اس کا اس کے اندر ایک فتنہ چھپا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ پوری قوم نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے ساری اس صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کو پہچانیں،
اس کا ادراک کرے. یہ فتنہ جو ہے اگر اس کو قوم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے. اگر اس طرح سے ایسی حرکتوں کو اگر یہ الاؤ کیا گیا کہ جی آپ جتھا لے کے آ جائیں اور آگے وہاں پہ عدالت کو جو ہے وہ آپ راؤنڈ ڈالیں, ہر چیز کو گیٹ توڑ دیں, کیمرے توڑ دیں اور آگے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں, تو پھر تو اس طرح سے ہر گنڈا, ہر بدماش جو ہے, جو دہشت گرد ہے, جو وہ تو سارے پھر یہ 100, 150, 200 بندہ لانا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچے گا, اور اس سے عدالتوں کا احترام تو کیا, عدالتیں کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گی. تو اس لیے میری عدلیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رعایت دی, اسے اکاموڈیٹ کیا, اس کا انتظار کیا, اس کے نخرے اٹھائے, اسے جو ہے وہ ٹائم دیا کہ جی آپ صبح آ جائیں, شام آ جائیں, رات آ جائیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور انسان ہوتا, یعنی اس میں تو انسانیت ہے ہی نہیں, نہ اس میں کوئی اخلاق ہے, نہ اس میں کوئی انسانیت ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا تو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں یا کم از کم عدالت میں جس طرح کا اسے جو ہے وہ پیار ملا ہے عدالتوں سے, جس طرح سے اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں, تو وہ تو عدالت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ سوائے سیکورٹی گارڈز کے کسی کو آنے نہ دیتا. وہ تو وہاں پہ کسی کو بلند آواز میں بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیتا کہ بھئی عدالتیں میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کر رہی ہیں, میرے نخرے اٹھا رہی ہیں, مجھے جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں, تو مجھے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سر کے بال آنا چاہیے. لیکن اس نے دیکھیں کہ اس ویسے لوگ عام بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا اس نے اس کو ہی جو ہے وہ اس نے بعد میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نقصان پہنچانے کی جو ہے یہ مذموم کوشش کی ہے. تو اس کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں, مجھے امید ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس کو بے جا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, اور ان مقدمات میں جو ہے وہ اسے اس طرح سے بیلیں نہیں ملیں گی کہ یہ گھر بیٹھا ہی رہے اور پیش بھی نہ ہو اور اسے جو ہے وہ ضمانت مل جائے. تو اس قسم کا جو ہے وہ عمل اگر مزید دہرایا گیا تو اس کو مزید جو ہے وہ شے ملے گی. تو یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہوگی. کسی بندے کو جو فوٹیج میں نہیں ہے, جو فوٹیج میں وائلنس نہیں کر رہا, جو اکسا نہیں رہا, جو نیتاً جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشتعل مجمع کا حصہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا, اس کو بالکل جو ہے وہ نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے, نہ اس کو کوئی پکڑے گا. اور جن لوگوں کو پکڑیں گے ان کا باقاعدہ جو ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ ان کی فوٹیج نکالیں اور میڈیا کو فراہم کریں, اور میڈیا ایک کا جو ہے وہ کردار دکھائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے, ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کریں. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اس فتنے کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کو دکھایا. اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں عدلیہ کی آزادی اور احترام کے پیش نظر اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں. جو ایک ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی میں نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے اس کے خلاف جو ہے جو صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ سکفل ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے, محکمانہ کارروائی بھی کی جائے. اور اگر ہمارے صحافی بھائی یا تنظیمیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن یا کوئی جو ہے وہ اپنا موقف دیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میں جواب دینے کو تیار. سر یہ بتائیے گا 6 مقدمات ہو گئے اس پہ دہشت گردی کی دفعات اور عمران خان مختلف نظام پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں, وہی وربیٹم ان کا ہوگا
ہر دفعہ کی طرح یہ سیاسی مقدمات ہے، جرم تو کمٹ ہوا، تو کیا پھر یہ سیاسی مقدمات؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل سارا کچھ ہوا ہے، آپ کے دوستوں نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے، تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ سیاست وہاں پہ عدالتیں کون سی سیاست کر رہی تھی یا جوڈیشل کمپلیکس میں کون سی سیاست ہوتی ہے؟ وہ کوئی ہائیڈ پارک ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ لیاقت باغ ہے کہ وہاں پہ یہ سیاست کرنے کے لیے مجمع لے کے گیا تھا؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز میں جو ہے اور کورٹ پریمسز میں وہ لاہور ہائی کورٹ یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جوڈیشل کمپلیکس ہو، اس میں اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 780A، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ 780A کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ 6 مقدمات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 6 مقدمات میں اس کی گھر بیٹھے ضمانت ہو گئی ہے اور وہ 780A جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے۔ تو اس کا پھر آپ نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اب کسر یہ رہ گئی ہے کہ یہ عدالت میں داخل ہوں اور خدا نہ خاصا جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کا گریبان پکڑے۔ اب یہ کسر رہ گئی ہے۔ اگر اس مرحلے پہ بھی اگر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے میں فورسی کر رہا ہوں کہ پھر یہی ہوگا، جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور کسی کو بھی، نہ جوڈیشری اور بلکہ کسی پاکستانی کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگا۔ سردار حمید صاحب نیوز ون سے۔ سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس پہ اس نے کہا ہے انہوں نے کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہو گئے، کیا وفاقی حکومت تیار ہے اس کے لیے، کیسے امپلیمنٹیشن؟ جی، وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلاف رائے آیا ہے اور اس میں ججز نے اپنا فیصلہ دیا ہے، اپنا آرڈر دیا ہے، اور اس وقت جو فیصلہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے، اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھی کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے، اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو 2 ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فیصلے کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو آخری پیرا میں لکھا ہے کہ وی دیئر فور ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah judges, and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا، انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں، انہوں نے ریکیوز کیا، اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا۔ 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے، یہ آن فائل ہیں، کوئی یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کو ریمارکس دیے، انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا، اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے، اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا اور 3 ججز نے کہا تھا کہ
نہیں وہ JIT بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے. تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد JIT کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو, 3 نے سنا تھا, اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ 5 کا, کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا. تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے اپنے آرڈر ثبت کر دیے تو اس کے بعد پھر 5 نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا, اور سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کا ہوا. تو جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں, اور یہ نہیں لکھا کہ ان کی رائے یا ایگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ فلاں بائی دی لرنڈ ججز. تو یہ اب 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی PTI کی وہ سٹینڈز ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ سٹینڈز ڈراپڈ. اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے, ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو پھر سپریم کورٹ میں اگریڈ پارٹی لازمی اپیل کرے گی, اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کریں گے. شاکر عباسی صاحب نیوز. رحمان صاحب کل کے واقعے کو بھی جو پرچہ ہوا اس کو بھی تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں. 15 جو FIR ہوئی ہے 15 گھنٹے گزر چکے ہیں, تو ہم نے 30 بندے پکڑ بھی دیے. آپ نے 30 بندے پکڑے ہیں لیکن آپ نے عمران خان کو نہیں پکڑا. کیا گورنمنٹ ان کی گرفتاری سے خائف ہے یا ان کو مزید پولیٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتے انہیں گرفتار کریں؟ اس کیس میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے, اور یہ جو ہے نا وہ تو باقی تو جو نا وہ 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا, اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی. اور یہ جتنا بزدل انسان ہے اور جتنا اس کا انتقامی ذہن ہے اور جس طرح سے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہائٹ آف اٹ ہے کہ آپ تاریخ پہ آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں, ایک مشتل مجمع بنا کے لے کے آئے ہیں, اور آ کے آپ نے جو ہے وہاں پہ چڑھائی کر دی ہے. اور چڑھائی کا حالانکہ جو وہاں پہ پولیس تھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس نیت سے آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں, وہاں پہ وہ گیٹ پہ رک جائیں گی, گاڑی آگے چلی جائے گی اور وہ تاریخ سے فارغ ہو کے واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ باقاعدہ اس مجرمانہ نیت سے جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے یہ جو ہے وہ عمل کیا. اس میں پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ الرٹ ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. اس میں عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے. رانی صاحب کورٹ میں پیشی ایک لیڈر آتا ہے, ان کے فالنگ بھی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس کا کوئی انتظامی جو ہے میئر کیا وہ نہیں لیے گئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا کراؤڈ یا اتنے بڑے سائز میں لوگ وہاں پہنچے؟ نہیں دیکھیں, انتظامی میز لیے جاتے ہیں لیکن کراؤڈ جو آتا ہے اس کا کی جو نیت یا اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اس بلڈنگ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا. وہ لوگ آتے ہیں آگے باہر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جس نے پیش ہونا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے پیش ہونا ہوتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں. یہ اسی طرح سے ہوا. یہ جو ہے یہ بالکل پیش ہونے کے لیے نہیں آئے, یہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے. یہ پہلے سے جو ہے وہ سوچ کے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت آئے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے جو ہے وہاں پہ جا کے کرنا ہے. اس کا بہرحال انتظامیہ کو پہلے سے جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا, اور آئندہ اب جب انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن پہ یہ حملہ کیا تو اس کے بعد جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں تو وہاں پہ پھر قدرے جو ہے وہ بہتر انتظام تھا. لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی انتظامات جو ہیں وہ اور بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے. دوسرا عدالت نے جو وارنٹ ان کے جاری کیے ہیں تو توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ان کی جو پیشی ہے اس کو انشور کریں گے
ताकि फर्ज जुर्म लगे और केस जो है वो आगे बढ़े। आलमगीर साहब, रॉयल्टी। साहब एक तो बहुत शुक्रिया आपने साथियों के लिए इसको कहा। अभी भी एक शाजिया मलिक आवान है जो मुस्ताद थाने में बैठी हुई है, जिनको कठिन कॉलें आ रही हैं सोसाइटी में, उसकी तरफ से भी और बहुत सारे लोगों की लीजिएगा। दूसरा सर, ये जो ट्रेडिशन है अदालतों में जाने का, ये तो मेरा साहब जहाँ पे थे मौजूद थे तब भी था, आवाम साथ जाती थी, मोहतरमा मरीम नवाज साहब के साथ भी जाती रही, आपके साथ भी जाती रही, और पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ भी जाती रही। ये जो ट्रेडिशन बना हुआ है सर कि जब आप लोगों के ऊपर कुछ केसेस कैसे भी होते हैं, सही नहीं, जाना तो ट्रेडिशन है। मैं वही इसमें सर जो नामानी बात है, जो लोग साथ जाते हैं, आपके साथ भी जाते रहे, उस वक्त भी पथराव भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी इस केसेस बने। इन सब हालात को कब तक ठीक हो जाएंगे ये हमारे हालात के? हमारे लीडरान जो हैं वो आवाम का देखेंगे। जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है, ये हालात ठीक नहीं हो सकते। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में, जब तक ये रहेगा इस मुल्क में सियासत इसी तरह से रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, और जब मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो इसी तरह से हम जो है वो मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी मुश्किलात जो है का शिकार रहेंगे। इसके होते हुए यानी जिस आदमी की जो है वो फ़िलासफ़ी ये है कि मेरे मुखालिफ जो है वो सारे गलत हैं, सारे झूठे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, मुखालफिन के साथ बैठने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि जिस आदमी की फ़िलासफ़ी ये है वो जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत में वो जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत आगे चल सकती है? तो उस आदमी की फ़िलासफ़ी ये है। तो इसलिए ये जब तक रहेगा तो उस वक्त तक तो यही हाल रहेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें अवाम इसका चेहरा जो है वो देख रहे हैं, लोगों ने कल भी देखा है, और लोगों ने देखा है कि इसने ये क्या जो है वो मुजरमाना अमल किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अवाम ने इसकी जो है वो इस्लामाबाद घराव की काल को जो है वो मुस्तरद किया, जिस तरह से इसके जो इंसानों का समुंदर इसने लाना था उसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया, जिस तरह से इसकी जेल भरो तहरीक का जो हशर किया लोगों ने, तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भी जो है वो वोट लोग अपने वोट की ताकत से इसको माइनस करेंगे। आखिरी सवाल नई नस्ल सुनो टीवी। जी सर ये बताइएगा, कल जो लोग अरेस्ट हुए उनसे असलहा कितना बरामद हुआ, और वो असलहा लाइसेंस याफ्ता था या लाइसेंस याफ्ता नहीं था? सेकेंडली ये बताइएगा कि जिस तरह सर ने भी सवाल किया कि जब मरीम नवाज साहबा या नवाज साहब की पेशी होती थी, G11 चौक से लेके वो पूरा जो जुडिशल कम्प्लेक्स का वो एरिया है वो ब्लॉक होता था, कातलों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। कल इस तरह के इंतजाम क्यों ना किए गए? क्या कहाँ पे लैक हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पे पहुँच गए और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर तक लोग चले? नहीं, देखिए इंतजाम तो थे, लेकिन इंतजाम जो थे वो इस लेवल के नहीं थे। इंतजाम यही थे कि जिस तरह से अमूमन होता है कि लोग आते हैं आगे रुक जाते हैं, और यानी कोई नीयत नहीं होती किसी की, लेकिन जो है वो जो जिन्होंने तारीख पे पेश होना होता है अदालत में वो आगे चले जाते हैं। तो ये इनकी जो है वो मुजरमाना जो नीयत थी, ये हम तो इसलिए इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सके कि अदालतों का तो ये लाडला है, अदालतें तो इसके साथ जो है वो इसका इंतज़ार करती हैं। तो हमें ये ख्याल नहीं था कि ये आदमी इतना बदबख्त है कि ये अदालतों के ऊपर ही चढ़ दौड़ेगा। तो बाकी जो आपने कहा है कि असला, हाँ, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे असला भी बरामद हुआ, और उनमें कुछ लोग जो हैं अभी उनके नाम और तादाद में डिस्क्लोज नहीं करता, वो एक सूबे की पुलिस के मुलाजिम भी हैं। तो ये सारी तफसील जो है वो इंशाल्लाह एक आध दिन में जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। इमरान खान ने अवाम से हकाइक छुपाए हैं।
वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि इमरान खान को मालूम था कि वो कहां जा रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर लोग इकट्ठे किए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान का हजूम के साथ जाना, नैब कोर्ट जाना, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं।